बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर। INN के साथ नाज़िन नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़िन, एक बुरी खबर, मुश्किल खबर कि पाकिस्तान के लिए एक नया जाल तैयार हो गया। और अगली खबर यह है कि काजी ममलकत की उम्मीद है, मेयार सिर्फ इंसाफ होना चाहिए। और फिर बड़ी खबर वो भी है कि क्या रियल एस्टेट का शहंशाह गिरफ्तार होगा? सवालिया निशान है, लोग पूछ रहे हैं, बात सामने आ गई है। और फिर इमरान खान का अगर धरना कामयाब हो जाता, वो धरना जिसमें रास्ते में फायरिंग हो गई और जख्मी हो गए, फिर मामला जो है वो किसी और तरफ निकल गया और हल्का फुल्का धरना बाद में किया गया अलामती सा। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो क्या कुछ होता, क्या प्लानिंग थी, क्या रिपोर्ट्स हैं, इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें, इसलिए कि पाकिस्तान है तो हम हैं और आप हैं, और पाकिस्तान की बका और इस्तेहकाम के साथ ही हमारा, आपका, बल्कि हमारी नई नस्ल का मुस्तकबिल वाबस्ता है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक नया जाल बुना गया है। यह जाल नया नहीं है, ये कोई 2005 से सिलसिला चल रहा था और अब उसको फाइनलाइज होता हुआ लग रहा है। मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था कि जनाब पाकिस्तान मुआशी बहरान में है, सियासी बहरान में है, आइनी बहरान में है। आइनी बहरान तो अब किसी हद तक जो है वो निबटता नज़र आ रहा है, इसलिए कि जब काजी आ गया तो फिर उम्मीदें वाबस्ता हो गई। उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूँ। लेकिन जो असल बात है कि सियासी बहरान कैसे ख़त्म होगा, मुआशी बहरान कैसे ख़त्म होगा, जिसमें गरीबों के साथ जो है वो रिलीफ वाला मसला हो सकेगा, गरीब को रिलीफ मिलेगा, वरना तो गरीब तो ज़िंदगी उसकी अजीरन हो चुकी है। तो ये मामला, अब मैं कह रहा हूँ कि मसला क्या, पहले याद है आपको कि बड़ी खबर आई थी, हमने भी बड़े चहक चहक के व्लॉग किया था कि जनाब सऊदी अरब, UAE, कतर सब हमें दे रहे हैं जनाब पैसे, और चीन भी दे रहा है। लेकिन फिर तहफ़्फ़ुज़ात आ गए। मैंने आपको फिर बता दिया व्लॉग में कि जनाब ये लेट क्यों हुए। लेट इसलिए हुए, वो कहते हैं जनाब बदअमनी है आपके यहाँ गैर मुंतखब हुकूमत है, लिहाजा पहले का बंदोबस्त करो, इंतखाब कराओ, इलेक्शन कराओ। तो इलेक्शन का चांद नज़र आ गया, लोगों को यकीन दहानी करा दी गई कि जनाब इलेक्शन जनवरी में होंगे, हो या ना हो आगे चले जाए, ये गलत बात है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके मसाइल क्या है। बहरहाल इलेक्शन तो होने, हर कीमत पे होने, पार्लिमानी निज़ाम को चलाने के लिए मुंतखब हुकूमत लाजमी है। लेकिन इसके पस पर्दा क्या? पस पर्दा यह कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी ताकत है, लिहाजा इसके पेश कसरे बड़े ज़रूरी हैं। तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने जो एजेंडा बनाया हुआ उस पर अमल दरामद वाला मसला है। ट्रंप के दौर में ट्रंप और इसराइल का एक मुआहदा हुआ था, उसके बाद हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी गए थे और वहाँ बड़े चहक चहक के बड़े ट्रंप इज़ माई फ्रेंड कहते हुए आए थे, और उसने भी कहा था इमरान इज़ माई फ्रेंड। तो ये दोस्तों की जो थी बात, उसमें आते हुए खुश होकर कहा था इमरान खान ने कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। लेकिन उसके बाद पता लगा कि भारत जो है वो चौड़ा हो गया और उसने कश्मीरियों का हक छीन लिया, यानी तब्दील कर दिया, आईनी तब्दील कर दिया, उसकी जो खसूसियत थी उसको ख़त्म कर दिया। वो मसला चल रहा है, ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन अब मामला जो है वो आगे चलते जा रहे हैं। हाँ, इस भारत के सिलसिले में यह है कि भारत के साथ जो कैनेडा से उसने जब डाल दिया ना, तो वो बड़ा अजीब व गरीब है कि भारतीय अवाम कह रही है जी हमला कर दो, एटमी हमला कर दो कनाडा पे, कि जी कनाडा ने मारा है जो सिख को और उस पर एहतजाज कर रहे हैं वो, और कनाडा एहतजाज कर रहा है कि जनाब आपकी जरूरत कैसे हुई, मैं दुनिया की सबसे बड़ी फलाही ममलकत हूँ, तो आपकी कैसे जरूरत हुई कि ये इंसानी हुकूक के खिलाफ हमारे शहरी को आपने मार दिया, कैसे मार दिया, फिर दूसरा भी मार दिया। तो वो बड़ी टेंशन है। तो वो कह रहे भाजी एटमी हमला कर दो, समझते शायद पाकिस्तान है कि शराफत में बैठा रहेगा आराम न। तो भाजी मामला बड़े बिगड़ गए। लेकिन दुनिया के जो मामला बिगड़े वो भी मुआशी बिगड़े। उसमें जो एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने जो एजेंडा बनाया उसमें यही है कि वो जो बगल बच्चा है ना, वो जो हराम का बच्चा अमेरिका बहादुर का, वो कहते हैं इसको सपोर्ट करो तो सब कुछ ले लो। यानी सऊदी अरब जो है वो $75 अरब हमें देने को तैयार है, मतलब सरमायाकारी करने को तैयार है। लेकिन पस पर्दा मशरूत कुछ चीज़ें क्या है, इसराइल को तस्लीम कर लो। इसराइल को कौन तस्लीम करेगा? पाकिस्तान वाहिद मुल्क है शायद दुनिया का जिसके पासपोर्ट पर इसराइल का नाम भी नहीं है,
اور وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ کھڑا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے وہ زیادتی کا ازالہ کیا جائے, خاتمہ کیا جائے, ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے, ان کو ان کی سرزمین پر واپس آباد کیا جائے. تو اس پہ کوئی راضی نہیں ہے. دنیا کی آنکھیں بند ہیں, دنیا کے امن کے ٹھیکیدار, انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بالکل کان بند کر کے بیٹھے ہوئے, بالکل اسی طرح جس طرح کشمیریوں کے معاملے پہ. تو پاکستان کا اپنا موقف ہے, تو اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن در پردہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تسلیم کرے, اور سعودی عرب جو ہے جو جلدی تسلیم کرنے والا ہے, اردن بھی, پھر قطر بھی, اور پھر اسرائیل کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ جب یہ سب تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو, تو پھر اسلامی ریاستوں میں سے بھی کچھ 6-7 ریاستیں جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گی. اور اس میں کون سی ریاستیں ہوں گی؟ اس میں ایشیا کی ہوں گی اور افریقہ کی ہوں گی. اس نے تو یہ پیغام دے دیا. لیکن اسی طرح شہزادہ جو ہے سعودی ہے یعنی محمد بن سلمان, انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ جناب اسرائیل سے ہم ہر لمحے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے مفادات جو ہیں وہ جڑتے جا رہے ہیں, اور ہم قریب دوستانہ ماحول بنا رہے ہیں. ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں, ہم سارا ایک نیا بلاک بنانا چاہتے ہیں, اسلامی دنیا کو بھی ملا کے سب کچھ, کہ امن اور سلامتی کی بات ہو, ترقی اور خوشحالی کی بات ہو, معاشی معاملات کو سیدھا کیا جائے, اور اس بحران کو خاتمہ کیا جائے پوری دنیا میں جو معاشی بحران ہے. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے پاکستان پر دباؤ پڑے گا, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بھی ہے اور مسلم امہ میں ایک اہم مقام بھی رکھتا ہے. لہذا اس کو لا کے ایسی جگہ کھڑا کر دیا گیا ہے, یعنی اس دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے کہ نہ نگلے نہ اگلے, یعنی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. تو اب اس طرح لا کے پھنسا کی کوشش کی جائے گی کہ اچھا جی اگر دیوالیہ سے بچنا بنا پھر دیوالیہ, اور دیوالیہ ہو گئے تو پھر حالات ہوں گے تو اس میں کون نپٹے گا. چین نے بھی معاہدہ کیا تھا, معاہدہ کر بھی لیا, لیکن ابھی عمل درآمد نہیں ہوا منتخب حکومت تک. لیکن بہرحال وہ تو ہمارا درینہ اور آزمودہ دوست ہے, اسی طرح سعودی عرب بھی آزمودہ دوست ہے. لیکن تاہم وہ کہتے ہیں مفادات اپنے اپنے, پھر ترقی اپنی اپنی. تو کوشش تو سب ہے, دنیا میں جو آئے وہ ترقی کے لیے آئے, ترقی کریں گے. تو یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے. اب عمران خان کی ایک سابق اہلیہ جو ہے ریام خان, انہوں نے ایک انٹرویو دیا. تو دنیا کا جو اس وقت پاکستانی دنیا کا جو موقف ہے قاضی صاحب کے بارے میں وہ یہی ہے کہ وہ باکردار آدمی ہے, وہ اصول پرست ہے, وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. لہٰذا قاضی صاحب سے بہت سی امیدیں واپس. تو یہی ریام خان کا کہنا ہے کہ ان کو بندیال کے ساتھ جوڑنا بالکل غلط ہے, وہ تو بھول جائے سب. اب انہوں نے یہی کہا, انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ یہ جناب یہ جو فل کورٹ ہوا پہلی بار پاکستان میں, اس میں بھی قاضی صاحب نے بہت سو کو اوپن کر دیا کہ جناب یہ وکلا کس بات کی مولی ہیں, ان کے پاس دلائل کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میری رائے میں یہ ہے, میری دانست میں یہ ہے, فلاں مقدمے میں یہ ہوا. تو قاضی صاحب نے صاحب کہا یہ سب چیز چھوڑ دے, بند کر دے اسے. ہمارے پاس بھی اس کے سارے ریکارڈ موجود ہیں کہ کب کس مقدمے میں کیا فیصلہ ہوا. لیکن آپ یہ بتائیں رولز کی بات کریں, آئین کی بات کریں, قانون کی بات کریں, تو وہاں بہت سے اوپن ہو گئے. تو ریام خان کہتی بڑے بڑے لوگ اوپن ہو گئے. تو پھر جب اوپن ہو گئے تو لوگوں کا پتہ لگ گیا نا کتنے کتنے پانی میں ہیں لوگ. تو کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں بہت اچھی ہیں اور اچھے فیصلے ہونے چاہیے, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, انصاف ملے. تو معیار جو ہے وہ صرف انصاف ہی ہونا چاہیے. بہرحال اچھی بات ہے. اگلی بات کہ کیا ریئل اسٹیٹ کا جو شہنشاہ ہے جس کا کوئی نام مل لیتا میڈیا پہ, کیوں کہ میڈیا کو وہ فنانس کرتا ہے مختلف حوالوں سے. ان پہ الزام یہ بھی تھا کہ وہ میڈیا مین بھی ان کے پاس بہت سے ہیں, یعنی اپنی جیب کے رکھ دینا پھر اپنی مرضی کی رائے عامہ بناتے ہیں. تو وہ کون ہے؟ ریاض ملک صاحب. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ان کے خلاف ایک FIR ہوگی پشاور میں, اور اسسٹنٹ کمشنر نے کرائی ہے, یعنی ریاست نے, صوبے نے کرائی ہے. تو وہ FIR کیا ہے؟ بڑی دلچسپ FIR ہے. یہ بڑے لوگوں کا کارنامہ ہے کہ گڈ ول پر اپنی بحریہ ٹاؤن کے نام پہ انہوں نے وہاں اس صوبے میں وہ اربوں روپے کی رقم اکٹھی کر لی لوگوں سے, عام لوگوں سے, عوام سے, جس کا زمین پر نام و نشانی نہیں, یعنی کوئی زمین نہیں, کوئی NOC نہیں, کوئی اجازت نامہ نہیں, اور انہوں نے فارم بھیج دیا. فارم ایک فارم جو تھا وہ فارم جو ہے وہ 70,000 روپے کا انہوں نے یعنی ایک دفتری قیمت رکھی, اور جو باہر جا کے بلیک 90,000 میں, لاکھ 1.5 لاکھ میں, کیونکہ بحریہ کا ایک وہ ہے تو نا گڈ ول تو ہے, انہیں اپنی گڈ ول بیچ کر جناب ارب روپے اکٹھا کر لیے.
اب معاملات دیکھیں، پہلے بھی ایک کیس میں ان کو ہوا تھا ملیر والی کالونی کے سال سے ملیر میں، تو وہاں پہ بھی ان کو جرمانہ بھی ہوا تھا، ساتھ نثار نے کیا تھا، لیکن وہ کیا تھا، جو جرمانہ ہوا تھا تو وہ اربوں میں، لیکن وہ بالکل اونٹ کے منہ میں زیرہ تھا، اس لیے کہ نہیں تو پتہ نہیں کتنے 100 ارب اکٹھا کر لیا تھا، تو جناب پھر بچ گئے سر۔ اس لیے ان پہ بہت سے مقدمات ہوئے، لیکن ہر مقدمے میں بچ گئے۔ اب بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ پکڑے جائیں گے؟ سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ سوالیہ نشان پوری قوم کا ہے کہ ایسا شخص جو مافیا بنا ہوا ہے اور جس نے لوگوں کو پیسے، عام لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے اور ان کو ابھی تک بہت سی چیزیں نہیں دی، اور اس طرح جو ہے وہ فراڈ کر رہا ہے، تو کیا وہ فراڈیا جو ہے جیل کی سراخوں کے پیچھے جا سکے گا یا پھر چھوٹ جائے گا؟ تو سوال تو ہے پوری قوم سے ہے، حکومت سے ہے، بلکہ اجتماعی سوال یہی ہے۔ اب اگلی بات کہ عمران خان نے جو دھرنا کہا تھا اور دھرنا لے کے اسلام آباد جا رہے تھے، وہ اچانک اس کو موڑ دیا گیا تھا، پھر انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں GHQ۔ اس کے پیچھے کیا تھی؟ وہ پلاننگ ایک رپورٹ آئی ہے، یہ جو اس وقت جنرل ISI کے ہیں نا DG صاحب ندیم انجم صاحب، وہ بہت سا گند صاف کر چکے ہیں، بہت سا صاف کر رہے ہیں۔ وہ ہے ایک انٹرنل ونگ ہوتا ہے ان کا IW۔ تو جنرل فیض حمید صاحب نے اپنے دواخانہ فیض عالم سے لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے تقریباً 140-150 افراد کو انٹرنل ونگ میں بھرتی کیا تھا، ریٹائرڈ فوجی افسران کو، اور وہی جاتے تھے ججز کے پاس فیصلہ چینج کرانے کے لیے، وہی جاتے تھے مختلف سیاستدانوں کے پاس اور وہی سارا کام کرتے تھے، یعنی اس کو، اور وہی ڈائریکٹ رپورٹ دیتے تھے، باقی ISI کے بندوں کو نہیں دیتے تھے، تو ڈائریکٹ جنرل فیض حمید صاحب کو رپورٹ دیتے تھے، کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب کا خیال یہ تھا کہ جناب اگر یہ دھرنا GHQ کا گھراؤ کیا جائے گا تو GHQ کا گھراؤ ہوگا، انڈر پریشر ہوں گے شہباز شریف صاحب بھی اور باجوہ صاحب بھی، باجوہ صاحب کو تسلیم کر لیں گے شہباز شریف صاحب کہ چلو ٹھیک ہے سینکشن دے دیتے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر باجوہ صاحب اگلا الیکشن کروائیں گے، اور جب الیکشن کروائیں گے تو پھر جناب موجہ 10-15 سال کے لیے پھر عمران خان، کیونکہ فیض حمید صاحب وہاں موجود ہے اور وہ اس کو مینیج کریں گے سارے کو، لیکن ساری ترکیبیں ختم ہو گئی۔ اب جنرل ندیم انجم جو ہے وہ گند صاف کر رہے ہیں، وہ جو IW میں تھے نا انٹرنل ونگ میں جو لوگ بھرتی کیے گئے تھے ان کو نکال دیا، کیونکہ جب ان کو کور کمانڈر بنایا گیا اور عمران خان نے بڑا اعتراض کیا کہ ان کو یہی رہنے دیں، کور کمانڈر نہ بنائیں، اور نہیں مانا فورسز نے جب ذمہ داروں نے، تو پھر بڑے ناراض۔ لیکن یہاں کے جو آئی ونگ کے تھے نا انٹرنل ونگ کے لوگ جو تھے IW کے، وہ ان کو جاتے تھے ان کو بتانے، تو پتہ لگا 2 افراد گئے تھے خاص طور پر ان کو اطلاع دینے، تو واپسی پر ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا، اسی طرح باقی بھی فارغ کر دیا گیا۔ یہ سب ریٹائرڈ لوگ تھے لا کے، اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ریٹائرڈ پرسن کو کیسے تیار کیا گیا تھا جو صرف عمران خان صاحب کی حمایت کرتے تھے۔ تو مسئلہ یہ تھا۔ اب یہ ساری چیزیں جہاں جہاں تعیناتی کی گئی ہیں ان کی صفائی بھی ہو رہی ہے، اور پورے ادارے کو جو ہے سیدھا کیا جا رہا ہے کہ ایک آئین اور قانون کے تحت اور ملٹری رولز کے تحت، فورسز کے رولز کے تحت انہیں کام پہ لگایا جائے اور کوئی حقیق بحقیق نہ ہو۔ اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے، بلکہ باقی بھی سارے ادارے، قومی ادارے جو ہے ان کی ساتھ بحال ہو جائے۔ ہماری آپ کی دعا یہی ہے تاکہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ کی درخواست INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔